امام جعفر صادق علیہ السلام اس امت کی عظیم ہستی اور بے شمار علوم کے سمندر ہیں۔ امام جعفر کے ہی تعلیمات اور علمی فیض سے سکھ شریعت اور معاملات کی دولت اس امت کو ملی۔ امام کا علم صرف فقہ حدیث اور علم کلام تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ فزکس، کیمیائی، طب اور بے شمار جدید علوم کی ابتدا بھی آپ سے ہی ہوئی۔ جعفر صادق صرف امام عرب ہی نہیں ہے، بلکہ مغربی دنیا اور یورپی ممالک میں بھی آپ کے علم کو تسلیم کیا ہے اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ آج دنیا جس سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر خلاؤں تک جا رہی ہے، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی فرزند نے دنیا کے سامنے لایا تھا۔ امام جعفر بن محمد ربیع الاول 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد باقر اور دادا امام سجاد عبادت گزاروں کے امام تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کی اولاد تھے۔ 12 سال آپ نے اپنے امام سجاد کے زیر سایہ تربیت پائی۔ اس وقت واقعہ کربلا کو صرف 12 سال گزرے تھے جب امام جعفر کی پیدائش ہوئی، لہٰذا مدینہ منورہ اور خاندان رسول میں دن رات شہادت حسین کا تذکرہ اور اس غم میں گریہ و زاری کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ چنانچہ امام جعفر نے بھی عمر بھر امام حسین کی یاد قائم رکھنے کی کوشش کی۔ جب آپ جوان ہوئے تو اس وقت دمشق میں ہشام بن عبد الملک کی حکومت تھی۔ علم اور حکمت امام جعفر علیہ السلام کو وراثت میں ملی تھی۔ آپ آل محمد کے چشم و چراغ تھے۔ تمام عالم اسلام میں آپ کی علمی جلالت کا چرچا تھا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں سکہ کے علماء، تفسیر کے متکلمین اور ناظرین اور قاضی بھی شامل تھے۔ آپ کے دربار میں یہودی نصارہ بھی آیا کرتے تھے اور آ کر سوال پیش کرتے اور امام ان سے مناظرہ کیا کرتے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام جعفر کو اتنے سارے علوم میں دسترس کیسے حاصل تھا؟ دراصل مورخین کا ماننا ہے کہ امام نے کسی درس سے تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی استاد سے علم سیکھا، بلکہ آپ کو علم نسل در نسل سینے سے منتقل ہوتا رہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام نے جس علم کی روشنی دنیا کے سامنے بکھیری وہ دراصل محمدی علم تھا۔ آپ کے دربار میں اسلامی علوم کے علاوہ ریاضی، فلکیات، فزکس اور کیمسٹری سمیت تمام جدید علوم کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ امام اس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کو جہالت اور گمراہی کی ضلالت سے بچانے میں کوشاں رہتے۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے امام جعفر سے بہت سے علوم سیکھے ہیں۔ یہ علوم مدینہ آنے والے زائرین اور حجاج کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل گئی اور ساری دنیا میں حضرت جعفر صادق کے علوم کا ڈنکا بجنے لگا۔ مشہور عالم دین امیر علی ہندی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں علم کی جستجو کا شوق لوگوں میں تیزی سے ہو رہا تھا۔ فلسفیانہ گفتگو ہر جگہ عام ہو چکی تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس علمی تاریخ کا امام جس کے ہاتھ تمام علم کی چابیاں تھیں وہ مدینہ میں تھا۔ وہ امام علی کا پوتا تھا جس کا نام جعفر صادق تھا۔ وہ اس وقت تمام علوم پر مہارت رکھتا تھا۔ اہل سنت کے 2 بڑے امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کئی سال امام جعفر کی خدمت میں گزارے اور آپ سے علم حاصل کیا، جس سے فقہ کی 2 بڑی مکتب کی بنیاد پڑی۔ اس ترقی یافتہ دنیا میں ہوا میں اڑنے جہاز سے لے کر سمندر میں تیرتی کشتیاں، جگمگاتے شہر کی روشنیاں، مشینیں اور دوائیاں، غرض ہر چیز علم کیمیا کی دین ہے، اور اس علم کیمیا کی بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد خاص جابر ابن حیان نے رکھی، جنہیں فادر آف کیمسٹری سے جانا جاتا ہے۔ جابر ابن حیان نے 500 کتابیں صرف علم کیمیا پر لکھی، جنہیں آج بھی یورپ میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ برطانیہ کے ایک سائنسدان نے سب سے پہلے آکسیجن کا انکشاف کیا تھا، جبکہ اس سے ہزاروں سال پہلے اس حقیقت سے سب سے پہلے امام جعفر نے پردہ اٹھایا تھا۔ ریفلیکشن آف لائٹ کے متعلق بھی سب سے پہلے امام جعفر نے فلسفہ پیش کیا تھا۔ ریفلیکشن آف لائٹ کے متعلق امام جعفر کے نظریات کتابوں میں موجود
بعد میں صلیبی جنگوں کے دوران یہ نظریہ یورپ پہنچا اور 11ویں صدی میں روجن بینکر نے اس پر بہت تحقیق کی اور ٹیلیسکوپ کی ایجاد کر ڈالی۔ امام نے ہشام سے مناظر کے دوران یہ فرمایا تھا کہ زمین گول ہے جو اپنے گرد چکر لگاتی ہے اور دن رات اسی کے سبب ہوتا ہے نہ کہ سورج کے۔ شوال 148 ہجری کو منصور عباسی خلیفہ کے دور میں جب ملکیت ہر طرف ظلم اور بربریت مچا رہی تھی اور کلمہ حق کہنا مشکل ہو گیا تھا، اس فتنے کے دور میں امام نے باطل کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آج آپ کی قبر مبارک البقی قبرستان میں سیدہ فاطمہ اور امام حسن زین العابدین اور امام باقر کے پہلو میں واقع ہے۔ امام جعفر علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم سے مراد صرف علم دین ہی نہیں بلکہ وہ سارے علوم ہیں جن کا تعلق انسانی اور معاشرتی ترقی سے ہو، خواہ وہ کیمیا، کیمسٹری، بایولوجی یا میتھمیٹکس ہو، علم کے ہاتھے میں آتا ہے، جس کی ابتدا اس امت کے آئمہ یعنی آل محمد سے ہوئی تھی اور جس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔